مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں کوائٹ ٹائم کی ورسز شیئر کرنا چاہوں گا اور ہمارا آج کا حوالہ ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت سے 29 آیت تک۔ اور یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مضبوط بادشاہت کے بارے میں ہے۔ خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے؟ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی، تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بادشاہ ہیں، کوئی صوبے کا بادشاہ ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی ریاست کا بادشاہ ہے، اور ان کی بادشاہت 4 سال 5 سال 10 سال تک ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کی بادشاہت نہ صرف زمین پر ہوتی ہے بلکہ زمین کے نیچے پاتال پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے اور اوپر آسمان پر بھی ہے۔ اور اس کی بادشاہی کا کوئی محدود نہیں ہے بلکہ وہ لامحدود ہے۔ وہ اس کی بادشاہ ابد تک قائم رہے گی۔ تو ہمیں زندگی کے اندر اس بادشاہ کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ایسے 25 آیت کے اندر کہ خبردار رہنا کہ جو بادشاہ ہے اس کے پیروی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے حکموں کو آپ توڑ کر غلط ٹریک پر چلے جائیں گے تو آپ سزا پا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح پہلے جب خدا موسیٰ کے سامنے روبرو بات کی تھی اور لوگ ڈر گئے تھے، کانپ گئے تھے، اور زلزلہ آیا تھا، بڑا بھوچال آیا تھا، اور وہ کوہ سینا کا پہاڑ آگ کی طرح لال ہو گیا تھا، اور اسی طرح خدا آج اس حوالے کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر، پہلے تو بولتا ہے کہ میں نے زمین ہلائی تھی، لیکن اس دفعہ میں آسمان کو بھی ہلاؤں گا، اور ان لوگوں کو ختم کروں گا جو خدا میں قائم نہیں ہیں، جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، وہ سارے سزا پائیں گے۔ تو ہمیں آج کے اس وچن میں جو سبق اور نصیحت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اور ہمارے لیے خدا نے آسمان پر مکان بنائے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس بادشاہت کے ساتھ چلنا چاہیے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، اور ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہیے۔ جو خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی شکر گزاری کریں، تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے جو واقعی خدا کو پسند آئے اور خدا ہم سے خوش ہو، اور ہم خدا کی اس بادشاہی میں شریک ہو سکیں جو آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔